لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الصديقين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورہ نساء کی 64ویں آیت ابتدائی 2 دن کی مجالس کا سرنامہ کلام ہے، اور پھر 65ویں آیت 64 کے فوراً بعد وہ آنے والی 2 یا 3 مجالس کا عنوان رہے گی۔ 21 محرم سے 30 محرم ہماری مجالس اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، تو شب 21 سے بیان شروع ہوا انشاءاللہ بشرط توفیق پروردگار 30 محرم تک یہ بیان جو جاری رہے گا۔ تو یہ 10 دن خاص ایسے کہ جس میں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام کی شہادت کی رات آتی ہے۔ تو عام طور پہ دنیا بھر میں اس حوالے سے جو مجالس پڑھی جاتی ہیں، کہیں 10 دن عشرہ سجادیہ، کہیں 5 دن خمسہ سجادیہ، اور مجھے بھی حسینیہ زہرا کے اس منبر کی خدمت کرتے ہوئے 32 سال یا 31 سال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جب کبھی میں ان تاریخوں میں بیان کرتا ہوں تو میرا عنوان کوئی بھی ہو چوتھے امام کی سیرت کے پس منظر میں ہوتا، اور اس دفعہ تو ہم نے یہ عنوان براہ راست چوتھے امام کے حوالے سے رکھا ہے: مومن علی ابن الحسین کی نگاہ میں۔ کل ایک غلطی مجھ سے بھی ہوئی، اگرچہ وہ اتنی غلطی نہیں تھی، عذاب قبر کے عنوان کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جب مومنین کرام کی حالت میں منبر سے دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ عنوان وہی رہے، موضوع وہی رہے، ذرا الفاظ بدل دیے جائیں، کیونکہ جس نے صحیفہ کاملہ پڑھی، جس نے چوتھے امام کی دعائے مکارم الاخلاق پڑھی، جس نے چوتھے امام کی دعائے ابو حمزہ الصومالی پڑھی، اسے پتا کہ اہل بیت کی احادیث میں، چوتھے امام کی احادیث میں سب سے زیادہ عذاب قبر کے مرحلے سے ڈرایا گیا۔ تو اب چاہے ہم براہ راست یہ عنوان رکھیں اور چاہے صحیفہ کاملہ اور مختلف احادیث کی کتابوں سے چوتھے امام کا کلام پیش کریں، بات ایک ہی جگہ جائے گی۔ مگر اس سے پہلے
کہ میں اس عنوان پر براہ راست گفتگو شروع کروں۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ کل دعائے توسل کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی، جس میں بنیادی اعتبار سے تو یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ مولا متقیان کا جو ایک فرمان مفاتیح الجنان کے آخر میں غالباً ضمیمہ نمبر 2 مفاتیح تیار ہونے کے بعد، چھپنے کے بعد شیخ عباس قمی نے کچھ اہم دعائیں بعد میں اس میں ایڈ کی۔ پھر جب یہ کتاب اور زیادہ مقبول ہوئی تو مزید کچھ دعائیں ضمیمہ نمبر 2، اور پھر یہ ضمیمے بڑھتے گئے تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ضمیمہ نمبر 2 میں جو ایک فرمان ہے میرے مولا کا، اس کی روشنی کل ہم نے ایک بات کی تھی۔ فرمان یہ ہے کہ مولا نے مسجد کوفہ میں جو عالم اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک ہے، اور وہ جو ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اس مسجد کوفہ کو بریکٹ کیا گیا ہے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد النبوی یعنی روضہ رسول کے ساتھ۔ اور وہ فقہی مسئلہ کہ جب کوئی آدمی سفر اختیار کرے تو سفر کے عالم میں روزہ بھی حرام اور نماز بھی قصر، سوائے 4 جگہوں کے جہاں مسافر پر روزہ تو حرام رہے گا، وہ تو ان 4 جگہوں پہ بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کے اس مسئلے کو مکمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے گناہگار کہ اگر مجھے ان کی نماز جنازہ سے پہلے ان کا یہ گناہ معلوم ہو جائے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤں۔ اب معلوم ہو جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ علم رسالت نہیں، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے ایک عام آدمی اگر ہو، اسے جس طرح سے خبر ملتی ہے اس انداز سے میرے پاس کوئی خبر آئے۔ گناہگار سیرت رسول، پیغمبر کے زمانے میں چوریاں بھی ہوئی، چور کا ہاتھ کٹتا، شرابیں بھی پی گئی، شرابی کے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، حرام کاری کا گناہ بھی ہوا جسے سنسار کیا جاتا۔ جب کبھی رسول کے پاس ایسا کوئی مجرم آتا ہے، علم رسالت سے رسول کو معلوم ہے کہ یہ شرابی ہے کہ نہیں، یہ چور ہے کہ نہیں، یہ وہ والا گناہ کر چکا ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ شریعت کے مسائل میں ظاہری اعتبار سے علم رسالت استعمال نہیں ہوتا تو گواہ مانگے جاتے ہیں، گواہ ملے تو سزا ملتی، گواہ نہ ملے تو سزا نہیں ملتی۔ یا رسول اللہ، آپ کو گواہ کی کیا ضرورت؟ گواہ ہم جیسا نادان یا ناواقف یا لا علم وہ آدمی گواہ مانگے تو سمجھ میں آتا۔ آپ تو علم ما کان و ما یکون کے حامل ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے وہ سنسار والا گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں۔ ظاہری اعتبار سے شریعت کا نظام ایک خاص طریقے سے چلتا، علم رسالت، علم امامت ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا سوائے آج کی رات شب جمعہ دعا کے حوالے سے بھی بات کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جو دعائیں ہفتے میں 6 دن قبول نہیں ہوتی وہ آج کی رات قبول ہوتی۔ شب جمعہ موت کو یاد کرنے کا بھی دن ہے۔ جن قبر کے جن مردوں پر عذاب بھی آ رہا آج کی رات ان کا عذاب کم ہو سکتا یا دور ہو سکتا، ان کے وارث اگر ان کے لیے کوئی نیکی بھیجے۔ بلکہ آپ میں سے جن کی ماں انتقال کر چکی، جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، دادا اور دادی، نانا اور نانی، وہ سارے آج انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں ہمارا یہ زندہ رشتہ دار ہمارے لیے کوئی نیکی 2 منٹ کی 3 منٹ کی مختصر کوئی نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. آدھے منٹ کا آپ نے فاتحہ پڑھا تو آپ کا کیا گیا؟ مرنے والے کو بہت کچھ مل جائے گا. بلکہ آدھی رات تک تو وہ انتظار کرتے ہیں. پھر بھی اگر ہم ٹس سے مس نہ ہوئے اپنے کاموں میں لگے رہے تو آدھی رات کے بعد وہ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں. ساری رات چیختے اور فریاد کرتے ہیں. ماں کی آواز سن کے دوڑنے والا, باپ کی آواز سن کے لپک کے جانے والا, آج آدھی رات سے لے کے فجر تک اس کا باپ اور ماں روتے رہیں گے, بلاتے رہیں گے, اور وہ توجہ تک نہ دے گا. ٹی وی دیکھ رہا, ڈرامے میں لگا, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا, شاپنگ کے اندر گیا ہوا یا سو رہا. خیر, یہ تو ضمنی ایک بات آ گئی جو میرا 31 سال سے جو میں حسینیہ زہرا آ رہا ہوں تو مجمع آتی ہو گیا ہوگا کہ میرا انداز کیا ہے. تو آج کی رات موت کو بھی یاد کرنے کی رات, اور جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی, جب یہ چیز ہمیں یاد دلائی گئی کہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا دادا ساری رات چیخے گا, پہلے آدھی رات اپنی قبر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے, بعد کی آدھی رات تمہارے گھروں پہ آ کے فریاد کریں گے, اور تم ان پہ توجہ نہیں دے رہے, غیروں کو چھوڑو تم. تو جب ایک دن آئے گا تم بھی تو جاؤ گے نا اپنے قبر میں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر بھی یہی گزرے کہ آدھی رات چیختے رہو, نہ تمہارا بیٹا تمہاری بات سنے نہ تمہاری بیٹی؟ اور کیسے سنیں گے؟ ایک تو ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ لاپرواہ ہوتی ہے, اور دوسرے تم نے ان کو ٹریننگ یہی دی, شب جمعہ بیٹھ جاؤ اور ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے رہو, وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے. تو جب تم خود دیکھ رہے ہو, مثلا یہ والی باتیں تو وہی سنے گا جو اس کیٹیگری میں نہیں, لیکن اپنے دوست, اپنے جاننے والے, ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. بھئی ہماری ماں دنیا سے گئی ہے تو اس کی ماں بھی گئی, ہم نے تو فاتحہ کا ثواب پہنچا دیا, اس نے تو یہ بھی نہ کیا. تو اب اس کو دیکھ کر اپنے قبر کے بارے میں سوچو کہ جب تم جاؤ کیوں بھروسہ کرتے ہو اس اولاد پر جو آج زندگی میں والدین کو نہیں پوچھتی ہے, مرنے کے بعد کیا پوچھے گی؟ ایسا انتظام کر کے جاؤ کہ تم کسی کے محتاج ہی نہ رہو. جیسے دنیاوی اعتبار سے عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے چچا بوڑھے تھے, بیمار تھے, بڑھاپے میں جاب نہیں کرتے تھے, ان کے بیٹوں نے توجہ نہ دی, بھیک مانگ مانگ کے ان کا گزارا ہوا, لوگوں سے مدد کی اپیل کر کر کے گزارا ہوا, خاندان میں 8-10 ایسی مثالیں دیکھی. تو اب وہ اپنی زندگی میں, اب یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی, ایسا انتظام کرتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کوئی انویسٹمنٹ کر دیا, ایسی جگہ پیسہ محفوظ کر دیا کہ جب ہم زندہ لیکن بوڑھے ہوں گے ہمارا کام چلتا رہے. مکان خرید لیا کہ اس کے کرائے سے بڑھاپے میں گزارا ہوگا, یہی موت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ایسا انتظام کر جاؤ. اگر تمہارا بیٹا تم پہ توجہ نہ بھی دے, تم کہو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے, میں ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں کہ تیری مدد کے بغیر بھی قبر میں میرا کام چلتا رہے گا اور بڑے اچھے طریقے سے چلے گا. اسی کا نام اسلام میں ہے صدقہ جاریہ, اور اسی کا نام ہے صدقہ جاریہ, اور اسی کا پیغام سورہ یاسین کی اس آیت میں. دیکھیے پیغام کو ایک ایسی آیت میں رکھا کہ معلوم ہے مومن ہر چیز بھول سکتا ہے, جہاں اپنے آقا اور مولا کی بات آئے گی وہ نہیں بھولے گا. تو وہ جو آیت سورہ یاسین کی ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے کائنات کی ہر چیز امام مبین کے پاس پہنچا دی, رکھ دی, اسی آیت میں, اس سے ملی ہوئی آیت نہیں, وہی آیت. نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آدھی آخری آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے, اسی کے ساتھ ملا کر کہ دیکھو ہم تمہارے وہ اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں کر جاؤ, وہ آثار ہوں, اور ان اعمال کا ثواب بھی لکھتے ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد ثواب تمہاری قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ پیغام بھی دے دیا سورہ. درود بھیجے محمد والے.
درود کا ایک مقصد آپ کو درود کا ثواب پہنچانا تھا، دوسرا مقصد ذرا مجمع کا جائزہ لینا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ آج کی رات شب جمعہ، شاید مومنین ابھی بھی آ جائیں، گرچہ 15 منٹ تو مجلس شروع ہوئے ہو چکے ہیں، اور پیچھے ایسا محسوس ہو رہا کہ اب اگر مومنین آئیں گے تو ہال میں گنجائش بہت کم رہے گی، جبکہ آگے بہت جگہ خالی ہے۔ تو آپ حضرات سے مجلس میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ گزارش کہ خود ہی آپ فیصلہ کر کے جہاں جہاں جگہ نظر آئے اس جگہ کو فل کر لیجئے، تاکہ بعد میں میرے بیان کا سلسلہ نہ کٹے، اور باقی سارے مومنین اس دوران ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں۔ سورہ یاسین، نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، زندگی کے اعمال بھی لکھتے ہیں، بعد والے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اولاد کو دیکھ رہے ہو نا، بھروسہ ہے اس اولاد میں کہ مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے جو زندگی میں نہیں پوچھ رہی ہے، یہ موت پہلے پیغام سے ملا ہوا دوسرا پیغام۔ تمہارے سارے مرحومی آج تمہاری رہائش، گھر، اپارٹمنٹ، ویلا، جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں پہ آئیں گے اور آدھی رات سے لے کے فجر تک فریاد کریں گے۔ تم ایسا انتظام کر جاؤ کہ تمہیں قبر میں جانے کے بعد یہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ دوسرا موضوع، اور آج کی رات شب جمعہ کا تیسرا موضوع، میں اس موضوعات پہ بات کر نہیں رہا ہوں۔ پہلا جو تھا دعا، کل دعائے توسل، اور دعائے توسل بھی ایک خاص حوالے سے بات کہی تھی، وہاں تک پہنچا رہا ہوں۔ اب تیسرا آج کا موضوع ہے بہت اہم، لیکن فی الحال آج کی مجلس میں وقت نہیں، موضوع آج کی رات کا ہے، آج کی مجلس میں وقت نہیں، تو بعد کی ایک مجلس میں اس کی تفصیل آئی۔ گرچہ بہرحال ایک ایسا عنوان ہے جیسے میں نے موت کے بارے میں کہا، شب جمعہ اہمیت زیادہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی 6 دنوں میں نہ مرحوم کو یاد کرنا ہے نہ موت کو۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی رات دعا کرنا ہے، باقی 6 دنوں میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا موضوع، آج کی رات خاص یاد کرنے کی رات ہے اپنے زمانے کے امام کو۔ یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ کے خطبے میں بھی میں جہاں بھی مجلس پڑھوں زمانے کے امام کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں۔ آج کی رات جس کے اختتام پر امام کے ظاہر ہونے کی توقع، ویسے تو اللہ جس طرح سے دعا کے ذریعے تقدیر بدلتا، اللہ جس طرح سے بعض اعمال کے ذریعے موت کو بدلتا، اسی طرح سے اللہ ظہور امام کی تاریخ بھی بدل سکتا۔ عاشورے کے بدلے 23 رمضان کو آ سکتے ہیں، 23 رمضان کے بدلے آج 21 محرم کو آ سکتے ہیں، جمعے کے بدلے مثلا منگل کو آ سکتے ہیں۔ لیکن المتوقع جو جملہ کل کی زیارت میں آیا، کل جو آپ زیارت پڑھیں گے زمانے کے امام کی، مولا توقع ہی ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہے۔ اب وہ والنٹیئرز آ گئے ہیں اور وہ شاید یہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن گردیزی صاحب اب جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، میں نے اپنی حد تک کوشش کر لی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کی رات زیادہ توقع ہے ظہور امام کی، اور حالات اور علامتیں یہ بتا بھی رہی ہیں کہ زمانہ بہت قریب آ گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شب جمعہ کا یہ بہت اہم موضوع ہے، آج کی رات میں بات نہیں کر پاؤں گا، انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ کیوں؟ اب ایک عجیب جملہ سن، غالباً یہاں پہ میں لفظ غالباً استعمال کر رہا ہوں، زمانے کے امام کی سب سے زیادہ تیاریاں چوتھے امام نے کروائی۔ غالباً زمانے کے امام نے کی سب سے زیادہ تیاریاں چوتھے امام نے کروائی، اور ہمارا عنوان 21 محرم سے 30 محرم کے عشرے میں ہمیشہ چوتھا امام ہوتا، تو یہ بھی چوتھے امام کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے۔ مومن سید سجاد کی نگاہ میں پہلی خاصیت یہ کہ سید سجاد نے مومن سے کہا میرے بیٹے کے لیے تیار ہو کے بیٹھو۔ ایک بات آج ہی آ گئی، لیکن تسلسل جو ہے اس کو ملا۔ تو یہ 3 پیغام آج کی رات کے ہیں، دعا،
موت اور زمانے کے امام کی تیاری اور دعا کے حوالے سے صحیفہ کاملہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، یعنی چوتھے امام کی سیرت میں دعا سب سے نمایاں۔ آج کی رات کے سارے موضوعات کا چوتھے امام سے بہت گہرا تعلق ہے، دعا۔ مولا نے دیکھا مسجد کوفہ میں دعا مانگ رہا اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اگر 3 آدمیوں کے بارے میں مجھے پتا چلے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ پتا کا مطلب ظاہری اعتبار سے، کیوں اب یہ ذرا سا مجمع کی وجہ سے میں نے آپ کو آگے بلایا، پھر کچھ والنٹیئرز کوشش کر رہے ہیں کہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرے، تو تھوڑا سا میرا بیان ڈسٹرب ہوا، سارا ربط مل رہا۔ اللہ کے رسول یہ اعلان کر دیا کہ علم رسالت اور علم امامت اس کی مدد سے دنیاوی معاملات میں فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں سوائے زمانے کے امام۔ ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے اور حکومت قائم کریں گے، وہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت گواہ کی رسول خدا کو بھی نہیں۔ وہ جانتے ہیں یہ شرابی ہے کہ نہیں، گواہ کی ضرورت باب مدینۃ العلم کو بھی نہیں ہے، لیکن نظام ایسا تھا کہ گواہ چاہیے، گواہ کی ضرورت امام کو بھی نہیں ہوگی، زمانے کے امام کو، اور وہ مانگے گے بھی نہیں گواہ۔ اگر کوئی مجرم پکڑ کے لایا گیا تو بغیر گواہ کے امام اس وقت علم امامت سے فیصلہ کریں گے۔ ایک سوال میں خود ہی آپ کو موقع دیتا ہوں کہ جو اعتراض آپ کریں گے، آپ سے پہلے میں خود ہی وہ اعتراض دوہرا دیتا ہوں۔ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوا، ایک غصے میں آگے کہنے لگے کہ اگر ابھی بھی تم باز نہیں آئے تو تمہارے 34 دانت توڑ دوں گا۔ تیسرے صاحب کھڑے سے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا جھگڑا، دانت تو 32 ہوتے ہیں، 34 کہاں سے ہوئے؟ کہا مجھے پتا تھا تم ضرور بولو گے، تو 2 دانت تمہارے میں نے پہلے سے اس میں ملا دیے۔ تو خیر کچھ باتیں ہم لوگوں کو پتا ہوتی ہیں کہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ کہا جائے گا، کوئی پہلے سے ہی جواب شامل کر دو۔ میرا جملہ علم امامت کی وجہ سے کسی امام کو گواہ کی ضرورت نہیں، مگر دنیاوی ظاہری اعتبار سے گواہ مانگے جاتے ہیں، سوائے زمانے کے امام کے انہیں گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ گواہ طلب بھی نہیں کریں گے۔ کوئی کیس آیا، اب سوال یہ کہ امام کے آنے کے بعد تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، پوری شریعت نافذ ہوگی عدل کے ساتھ، تو کیس آئے گا کیوں امام کے پاس؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی شراب پیے گا کہ شرابی کا کیس ہے؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی حرام کاری کرے گا کہ وہ کیس ہے؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی کوئی چوری کرے گا کہ کیس ہے؟ چلے یہ والے نہ صحیح، اور کون سے؟ کیا امام کے آنے کے بعد بھی جائیداد کے جھگڑے ہوں گے کہ کیس جائے؟ یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام حضرت داؤد کی طرح سے بغیر گواہوں کے علم حقیقی اور اصلی کی مدد سے فیصلے کریں گے۔ یہ جملہ تو یہ بتا رہا کہ امام کے آنے کے بعد بھی گناہ چل رہے ہیں، امام کے آنے کے بعد بھی آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں، امام کے آنے کے بعد بھی خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سوال کوئی کر سکتا تھا بات میں، کوئی اور کیا کرے، میں نے خود کر دی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا جواب اپنے موقع پہ آئے گا، یعنی اسی عشرے میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کبھی موقع ملے، اسی عشرے میں آئے گا، مگر فی الحال کے لیے ایک ہی جملہ کہہ دوں تو شاید مسئلے کا کچھ حصہ واضح ہو۔ یہ جب آ گیا روایتوں میں، اور آج تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ زمانے کا امام شہید کیا جائے گا اور ایک عورت انہیں شہید کرے گی، جس کا نام یا ملیحہ ہے یا سعیدہ، اور شام کی رہنے والی ہے اور نیلی آنکھوں والی۔ تو امام کے آنے کے بعد امام کو اگلے دن شہید نہیں کرے گی، جتنے دن امام کی حکومت قائم رہے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال، بعض علماء کہتے ہیں 70 سال، علماء نہیں کہتے، میں نے غلط کہا، حدیثوں میں
کچھ حدیثوں میں ہے 7 سال، کچھ میں ہے 70 سال. اور بعض علماء دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا کہ امام کے آنے کے بعد آج کل کا 10 سال اس وقت کا 1 سال بنے گا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ کہ امام کے آنے سے کچھ پہلے سے امام کے آنے کے بعد تک کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی نظام شمسی اور نظام کائنات میں. جس میں سے ایک بات ہر بچے کو یاد ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. گرچہ آج انٹرنیٹ بھی یہی کہہ رہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ابھی 2020 کہا گیا شاید اس میں، جب سورج مغرب سے نکلے گا. تاریخوں والی بات تو نان سینس، مگر یہ سورج کا مغرب سے نکلنا یا وہ نشانی جو نومبر میں تو پوری ہوئی، مگر روایت میں نومبر کے حوالے سے نہیں ہے، اسلامی مہینے کے حوالے سے. ایک ہی مہینے میں سورج کو بھی گہن لگے گا، چاند کو بھی گہن لگے گا، لیکن وہ گہن پورے نظام سے ہٹ کے لگے گا. چاند گہن ہمیشہ لگتا ہے چاند رات کو، فل مون، وہ لگے گا مہینے کے شروع میں، اور سورج گہن لگے گا چاند رات کو. اب یہ 2-3 چیزیں، میرا یہ موضوع بھی نہیں تھا، آج تو بات بھی زیادہ نہیں کرنا تھی، بات پھیل گئی. لیکن یہ کیوں پھیل گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ امام جب شہید کیے جائیں گے تو فوراً نہیں، یا 7 سال بعد یا 70 سال بعد، اور ہو سکتا ہے 7 اور 70 ایک ہی چیز ہو. ہمارے 70 اس زمانے کے ساتھ ہو تو 70 سال بعد بھی ایک ملعونہ، ایک ظالمہ امام کو شہید کرے گی. یعنی امام کے آنے کے بعد بھی کچھ ظالم، کچھ قاتل، کچھ گناہگار بہرحال موجود رہیں گے. یہ بہت مختصر میں نے جواب دیا اس اعتراض کا کہ امام گواہ کا مسئلہ پیشی کیوں آیا؟ امام کے آنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے. نہیں، کچھ جھگڑالو لوگ امام کے آنے کے بعد بھی باز نہیں آئیں گے. لیکن یہ ساری وضاحتیں تھی اس ایک مسئلے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے علم رسالت کو استعمال نہیں کیا اور کہا کہ اگر 3 گناہگار کی مجھے خبر مل جائے تو میں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤں. وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کی میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. اللہ کا رسول ایسی عورت کے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے کو تیار نہیں. ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا. جو نماز جنازہ کی ایک دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا اے خدا اگر یہ مرنے والی نیک ہے تو اس کے اجر میں اضافہ کر، اور اگر یہ گناہگار ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. نہیں، شوہر اگر ناراض، البتہ اگر اس لیے ناراض ہے کہ تم حجاب کیوں کرتی ہو تو بھلے ناراض رہے، جہنم میں جائے گئی. اگر اس لیے ناراض ہے کہ تم اپنے والدین سے کیوں ملتی ہو، جو احترام والدین واجب، اس کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا، اگر مجھے خبر ملے کہ کسی کی حیثیت تھی اور پھر بھی اس نے قرضہ ادا نہ کیا اور مر گیا، میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. اور اگر آپ کے ذہن میں جو تیسری بات آ رہی ہے، اگر آپ پاکستان کے ہیں تو وہ غلط ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بیٹھا ہو اس مجمع میں تو وہاں تیسری بات آتی ہے اگر کوئی خودکشی کرے. نہیں، وہ نہیں. اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے اور مجھے پتا چل گیا کہ یہ ایسا گناہگار ہے جو حالت سفر میں روزہ رکھا کرتا تھا، میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. روایت کتنی سٹرونگ. مگر مسجد کوفہ میں مسافر کو نماز پوری پڑھنے کی اجازت. یہ وہ مسئلہ جس میں مسجد کوفہ بہن بنی خانہ کعبہ کی، جس میں مسجد کوفہ بہن بنی روضہ رسول کی، اور اس مسجد کوفہ جیسی اہم جگہ پر غیبت میں سب سے زیادہ زمانے کے امام کو جہاں دیکھا گیا ہے وہ مسجد کوفہ.
سب سے زیادہ. خانہ کعبہ میں سال میں ایک بار حج کے موقع پر, روضہ رسول میں بھی اسی موقع پر, مسجد سہیلا میں ہفتے میں ایک دن, لیکن مسجد کوفہ میں بارہا دیکھا گیا ہفتے میں کئی مرتبہ. یہ امام کا ہیڈ کوارٹر. لیکن ایسی افضل مسجد میں جہاں آدمی جاتا ہی دعا کے لیے, مسجد کوفہ ہی وہ دعا کہ بعض اوقات مذاق میں لوگ کمپلین کرتے ہیں, مولانا زیارت پہ آپ لائے ہیں, اتنی نمازیں پڑھائیں کہ گھٹنے ٹوٹنے لگے, اس لیے کہ یہاں 2 رکعت نماز, یہاں 4 رکعت نماز, یہاں آدم, یہاں نوح, یہاں ابراہیم, یہاں جبرائیل, یہاں چوتھے امام, یہاں چھٹے امام, یہاں مولا. مسجد کوفہ ہے عبادت کی جگہ. لیکن مولانا ایک مومن کو دیکھ لیا کہ وہ روزانہ مسجد میں آتا, بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھ کے جاتا, بڑی لمبی لمبی دعائیں. یہ مفاتیح الجناح کی روایت پڑھ رہا ہوں. 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن, ایک دن مولا نے اس کو روک لیا, کہا کہ یہ بتا تیرا کیا خیال ہے, جو خدا یہ تیری اتنی لمبی لمبی دعاؤں کو سنتا, کیا وہی خدا تیری مختصر سی دعا کو نہیں سن سکتا؟ اتنی لمبی لمبی دعائیں روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا کو دعا کرنا سکھایا. اس کی دعائیں کمیل آج بھی ایک شاہکار دعا ہے, ساری دنیا کے سامنے پیش کرے. میں نے کینیڈا میں کچھ ایسے نو مسلم دیکھے جو خالی دعائیں کمیل کی وجہ سے دین حق کا قبول کر چکے ہیں. صحیفہ علویہ, آج وہ کہہ رہا اتنی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی کیا ضرورت, کیا کائنات میں ایک ہی خدا نہیں ہے جو بڑی دعا قبول کر رہا ہے, چھوٹی بھی قبول کرتا. گھبرا کے کہا مولا لیکن میرے مسئلے بہت سارے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے ٹیلی ویژن پر اگر کبھی صحت کے پروگرام آئے, بیماری اور صحت کے, فلاں بیماری, کچھ ایسے لوگ ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ بیماری تو ہے ہی ہمارے اندر, یہ بیماری تو ہے ہی ہمارے اندر, یہ بیماری تو ہے ہی ہمارے اندر. یعنی آج سے 50 سال پہلے ان کو مر جانا چاہیے تھا, پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگ ایسے جو مسئلہ آپ کہیے کہتے ہیں یہ پریشانی تو ہم کو بھی ہے, یہ پریشانی تو ہم کو بھی ہے. ہر پریشانی کا مولا یہ لمبی لمبی دعاؤں کی وجہ یہ ہے کہ میرے مسئلے بہت زیادہ ہیں. کوئی ایسی دعا میں کیسے پڑھوں, 500 تو میرے مسئلے ہیں. امام نے مختصر ایک دعا بتائی جو میں اکثر ممبر سے پڑھتا ہوں, صرف 2 جملے, اسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر. اے خدا ہر خیر مجھے دے دے, ہر شر سے مجھے بتا لے. فرمایا بتا تیرے 500 مسئلوں میں کون سا ہے جو اس دعا سے باہر چلا گیا؟ خیر ہے تو ہر خیر مانگا, اگر کوئی خرابی یا شر ہے ہر شر سے پناہ مانگی, سب اس میں آ گیا. البتہ اس سے پہلے 2 جملے اور ضروری ہے, لیکن وہ دعا نہیں. یہ تو بڑی خود غرضی ہے کہ آپ اللہ کے پاس گئے, آقا کی طرح آپ نے آرڈر چلایا نہیں, پہلے اس کی تعریف کرے الحمدللہ علی کل حال. اور دعا کا ایک اصول, پہلے اپنے گناہ کو معاف کراؤ. چنانچہ دعائے کمیل کا آغاز ہے اللہم اغفر لی الذنوب, اور آخر میں کہا اللہم اغفر لی کل ذنب. آج شب جمعہ آپ دعائے کمیل سن کے آئے ہوں گے یا گھر جا کے سنیں, تو 2 جملے ایکسٹرا, الحمدللہ علی کل حال. پتا چلے کوئی خود غرض آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا کہ جاتے ہی اپنی بات شروع کی پہلے اللہ کی تعریف, استغفر اللہ من کل ذنب, اے خدا میرے ہر گناہ کو معاف کر دے. اب اس میں بھی 50,000 گناہ آ گئے, اور پھر اپنی حاجت. تو اب ایک منزل آتی ہے جہاں اسلام ہمیں مختصر دعاؤں کی جانب لے جاتا ہے. تو مختصر ترین دعا کیا ہے؟ علی کا نام. مختصر ترین دعا کیا ہے؟ زہرا کا نام. مختصر ترین دعا کیا ہے؟ رسول خدا کا نام. یہ کل کا موضوع تھا. مختصر ترین, یعنی مولا نے تو پھر بھی 2 جملے بتا, اس کی بھی ضرورت نہیں. نام علی لو, چاہے
زبان پہ کوئی حاجت نہ بھی آئے، علی کا نام ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ کل اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، اور آخر میں چونکہ وقت کم رہ گیا تھا تو دعائے توسل میں بات کو بہت جلدی میں نے سمیٹ دیا۔ اب یہ آج کا شب جمعہ کا اپنا موضوع بھی 35 منٹ میں کل کے موضوع سے اگر ذرا دور رہا تو یہ آج کی رات کا موضوع ہے، لیکن اب آئیے، کہ ہر مومن ایک نام کافی ہے علی کا یا ایک نام کافی ہے زہرا کا؟ زہرا کے نام کو بھی معمولی نہ سمجھیے، یہ کائنات کا پاس ورڈ ہے، یہ کائنات کا اسم اعظم ہے۔ اگر گستاخی نہ ہوتی، سوء ادب نہ ہوتا، جسارت نہ ہوتی، تو میں کہتا کہ شاید زہرا کا نام تو علی کے نام سے بھی ایک درجے فوقیت رکھتا نظر آتا ہے، لیکن یہ سوء ادب، یہ گستاخی۔ یہ جملہ جو میں کہہ دیتا، کیوں کہتا؟ ایک تو یہ کہ اتنے واقعات و مشاہدات ہیں کہ خالی نام فاطمہ لوگوں کا مسئلہ حل کرتا، مگر سوال یہ جو کل میں نے ایک جملہ کسی اور حوالے سے کہا تھا، یہ عقیدے فلموں، ناولوں، میگزین پہ نہیں بنتے ہیں، تجربات بھی عقیدے نہیں بناتے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل بھی میرے پاس ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو۔ تو نام سیدہ بھی کائنات کا بہت اہم نام، بہت اہم نام۔ اور لیکن کسی بھی مومن سے یہ پوچھئے کہ تمہاری زیارات کے حوالے سے سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کربلا، کربلا اور کربلا۔ زائرین، خاص طور پہ 40 کے زائرین تیاری کر رہے ہیں، سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کربلا۔ یہ ہماری اور آپ کی تمنا تو ہے۔ مدینے سے ایک مومن چلا کربلا کی زیارت کے لیے۔ زیارت پہ جانے والے خاص طور پر، اور پہلے زمانے میں تو ہر سفر پہ جانے والے دوستوں، رشتہ داروں، جاننے والوں کو الوداع کہتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک سے ملتا وہ جا رہا۔ آج کی طرح تو نہیں ہے کہ ٹیکسٹ میسج بھیج دیا، ای میل کر دیا، فیس بک پہ اعلان کر دیا، اسکائپ پہ بات کر لی قریبی رشتہ داروں سے، ہر ایک سے ملا۔ آخر میں آقا اور مولا 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ مولا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کی زیارت ہر دور میں مشکل بنا دی گئی تھی، اور 10ویں امام کے زمانے کے حکمران کو یاد کیجئے، متوکل، کتنا ظالم، لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے والے بھی کم نہیں تھے۔ تو 10ویں امام کے زمانے میں زیارت بہت مشکل تھی۔ آج بھی اگر زیارت کی مشکلات کا نام آتا تو سب سے پہلے متوکل کا نام، یعنی 10ویں امام کا زمانہ آتا۔ مولا میں کربلا جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ ایک میرا کام کر دے گا؟ فرمائیے۔ کہا جب جانا میرے دادا کی قبر پر تو زری کو پکڑ کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ زیارت پہ جانے والا تو ہر ایک سے وعدہ کر لیتا، چلا گیا۔ پرانے زمانے میں تو عام سفر، آپ یہاں سے اگر فرض کیجئے کہ پاکستان جائیں تو اکیلے نہیں ہوتے تھے، قافلے جاتے تھے۔ یہ کربلا پہنچا، زری کے قریب پہنچا، ایک بار اس نے زیارت کے بعد دعائیں شروع کی، اور قریب کے ساتھی سے کہا کہ پتہ ہے میرے آقا اور مولا نے مجھ سے کہا تھا میں ان کے لیے دعا کروں، اب میں دعا شروع کر رہا ہوں، اس نے روک دی۔ یہ کیا غضب کر رہا؟ ہمارا عقیدہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تجھے سننے یا سمجھنے میں کوئی دھوکہ ہوا؟ ارے بھائی، امام اور حسین دونوں میں فرق کیا؟
ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں نا، کچھ اور کہا ہوگا امام نے؟ امام تو خود حسین، 10ویں امام تو خود حسین، حسین تو خود 10ویں امام ہیں، ان کے حق میں یہاں دعا؟ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ امام نے یہ کہا تھا۔ کہا لیکن نہیں، یقیناً تجھے دھوکا ہوا ہے۔ اب جب یہ سفر زیارت مکمل کر کے آئے اور جا کے کہا کہ یا میرے 10ویں امام، میں تو چکرا کے رہ گیا، آپ کے حق میں کیا دعا کروں؟ آپ تو خود حسین ہیں، جہاں پہ آپ بیٹھیں گے آپ کا وہی رتبہ ہے۔ کہا یہ بتا، کعبے کا رتبہ زیادہ ہے یا میرے جد رسول خدا کا؟ کہا رسول کا رتبہ زیادہ۔ کہا پھر بھی رسول کعبے کا پردہ پکڑ کے کیا دعا نہیں کرتے تھے؟ ہاں کرتے تو تھے۔ کہا وہ کعبے کی اہمیت بتانے کے لیے، مجھے دنیا کو بتانا ہے میرے دادا حسین کی عظمت کو پہچانو، امامت بھی ان سے دعا مانگتی ہے، تو تم لوگ کیا ہو؟ امامت مجھے اپنے دادا کا رتبہ بتانا ہے۔ حسین وہ ہے جس کے دروازے پہ امامت بھی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہوتی ہے، تو تم لوگ کیا ہو؟ تمہیں کسی لمحے بھی میرے جد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ کربلا، یہ دیکھیں یہ کربلا، مگر ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا کربلا، مگر اگر یہ کہا جائے کہ چلو ہم تمہیں 14 معصوم کے روزے کی زیارت کرا رہے ہیں، 14ویں معصوم کے لیے مثلا سرداب مقدس، الفاظ نہ پکڑیے گا، مجھے خود بھی پتا ہے کہاں پکڑ ہو سکتی ہے، تو پہلے وضاحت کر دیتا ہوں۔ 14 معصومین کے روزے، آپ کہیں گے نہیں کربلا سب سے اہم ہے، کربلا سب سے بڑا ہے، وہ کربلا کی زیارت کر لی، اب اور کوئی زیارت نہیں چاہیے، ممکن ہی نہیں۔ مومن ہے تو کہے گا اچھا سب کا موقع مل رہا ہے، مجھے نجف بھی جانا، ارے کربلا سب سے اہم ہے، اب چھوڑو نہیں، نجف بھی جانا، ارے کاظمین کا موقع مل رہا ہے، کاظمین بھی جانا، سامرہ بھی جانا ہے، بقی بھی جانا ہے، مدینے بھی جانا ہے، یہ فطرت ہے مومن کی۔ تو اگرچہ ایک نام فاطمہ کافی ہے، ایک نام علی کافی ہے، لیکن اگر 14 نام کسی ایک دعا میں آ جائے تو کیا کہنا اس دعا کی عظمت کا؟ جیسے کربلا کا ظاہر سب سے اہم ہے، مگر 14 معصومین کا ظاہر تو اس سے بھی بڑا بن گیا۔ تو یہ دعائے توسل جس میں یہ سارے نام آ گئے جو کائنات کا نظام بدل دیتے ہیں، آپ کے ہر مسئلے کو حل کرنے والی ہے، یہاں تک کل بات پہنچی تھی، یہاں تک کل بات پہنچی تھی۔ یعنی یہ میں آپ کو نعرے سے روک نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں نے کل کی مجلس ریپیٹ نہیں کی ہے، کل بالکل الگ واقعات تھے، آج بالکل الگ بات ہے، مگر یہ نام ہیں، اور اگر یہ نام آپ خود امام کے سامنے جا کے دہرائیں۔ اب آئیے سورہ نساء کی 64ویں آیت کا ترجمہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ گناہگار جاؤ کا اگر تیرے پاس آئیں، یہ ہے زیارت کے لیے سب سے اہم آیت، بہت ساری آیتیں، سب سے اہم آئیں، آنا، اپنے گھر سے نکل کر رسول کی بارگاہ میں پہنچنا، لفظ ہے جاؤ کا تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ سے بھی دعا کریں اور تو ان کے لیے دعا کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہ بڑی کڑی شرط، جانا تو آسان ہے، کتنے پہنچے رسول کے پاس، کتنے رہے رسول کے پاس، لیکن رسول اتنے راضی ہو کہ دعا کرے، لا وجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یعنی قرآن میں 114 مرتبہ تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ بھی اپنی رحمت کا اعلان اور کیا، مگر کہا کہ یہ رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رحمت اسی کے لیے ہے جو میرے حبیب کے پاس آئے اور حبیب کو راضی کرے گا، حبیب کو خوش کرے گا، اتنا راضی اور خوش ہو کہ حبیب اس کے حق میں دعا کرے۔ تب یہ زیارت کے فلسفے کی آیت کہ رسول کے پاس جانا بھی ہے اور ان کو راضی بھی کرنا۔ اور رسول کیسے راضی ہوتے، کیسے راضی ہوتے؟ ایک تو وہ مشہور حدیث، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہے،
فاطمہ کے غضبناک سے اللہ غضبناک ہے. جس سے فاطمہ راضی جب اس سے اللہ راضی تو رسول تو ہے اللہ کا نمائندہ. جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول خدا راضی. جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول خدا ناراض. مگر اس کے بعد دو چھوٹے سے واقعات سیرت رسول کے پڑھ لیجئے. اللہ کا رسول کسی کام سے جا رہا, قریب میں کوئی مدرسہ یا اسکول تھا. ٹیچر نے بچے کو سزا دی, بچہ رونے لگا. جتنی شرعی سزا بھی بتائی گئی, دیکھیں ٹیچر کو یا باپ کو اپنی اولاد کو ایک حد سے زیادہ مارنے کا اختیار نہیں ہے. حرام ہے باپ کے لیے بھی, حرام ہے استاد کے لیے بھی. اگر جتنی سزا بتائی بھی ہے شریعت نے, بچہ تو بچہ رونے لگا. بلکہ استاد کا خوف ہے نہ بھی مارے, خالی ڈانٹ کے یا گھور کے دیکھے پیغمبر جا رہے. اسکول یا مدرسے میں یہ واقعات تو پیش آتے ہیں, بچوں کا رونا. پیغمبر رک گئے, اپنا مقصد چھوڑ دیا, سیدھا اس اسکول میں آئے. استاد سے کہا کہ میں تیرے کام میں دخل نہیں دینا چاہتا, تیرا کام ہے بچوں کو پڑھانا. ایک نظام, ایک ڈسپلن ہوتا, لیکن اگر ہو سکے تو اس بچے کو آئندہ کبھی ایسی تنبیہ نہ کرنا کہ یہ رونے لگے. اب استاد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, وہ گھبرا گیا. اگر دنیا دار استاد ہے تب بھی رسول مدینے کے بادشاہ, اور اگر مومن اور دیدار ہے تو رسول کائنات کے بادشاہ. گھبرا گیا, یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بچے کا آپ سے کوئی رشتہ, اب تو میں اس کا انتہائی احترام کروں گا اور اس پر کبھی کوئی ایسی سزا نہیں دوں گا. نہیں, پیغمبر نے کہا یہ میرے امتی کا بیٹا ہے, بس یہ رشتہ. یعنی اب الفاظ میرے ہیں تاکہ کہیں شان رسالت میں گستاخی نہ ہو. کوئی اس سے میرا خونی رشتہ, کوئی خاندانی رشتہ, کوئی قوم کا رشتہ, ایسا کچھ نہیں. تو کہا یا رسول اللہ بچے تو مدرسے میں اسکول میں روتے ہی رہتے, اس بچے کی خاطر آپ نے اپنا راستہ چھوڑ کے, اپنا مقصد چھوڑ کے ادھر آئے کیوں آخر؟ کہا کہ اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے بہت ملتی ہے. جب یہ روتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا حسین رو رہا, اور حسین کا رونا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. قرآن کی شرط ہے رسول کو راضی کرو. اب رسول دیکھیے, اب میں نے شہزادی کا تو ایک ہی جملے میں ذکر کر کے آگے بڑھ گیا کہ وہ ہر ایک کو یاد ہے. ایک بات. دوسری بات, لوگوں نے اس وقت یہ سوال کیا جب کربلا کے واقعے میں 55 سال باقی تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کربلا میں کیا ہوگا, کون حسین کا ساتھ دے گا, کون حسین کو چھوڑے گا. سوال کیا یا رسول اللہ آپ ہر آنے والے سے, جو پیغمبر کی خصوصیت قرآن نے بتائی, بڑے اخلاق سے ملتے ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے رسول تیرا اخلاق عظیم ترین. ہر ایک کو عزت احترام, کافر بھی آ جائے. ہائی ابن اخطب جیسا آدمی آ گیا اور احترام ملا, عبداللہ ابن ابی آیا احترام ملا. مگر یہ بڑی عجیب بات ہے, ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آتا 4 سال 3 سال, اور آپ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں, اس شرمندگی اور خجالت ہونے لگتی ہے کہ 4 سال کے بچے کو 7 سال کا رسول سید کائنات حبیب خدا شاہ مدینہ ہونے کے بعد اتنی عزت دے رہا. ایسا تو آپ بڑے بڑے سرداروں کو, بڑے بڑے مقدس و متقی انسان کو, عمر میں جو بہت ضعیف ہے 80 سال, ان کو بھی اتنا احترام نہیں دیتے. آخر اس بچے نے ابھی کام کیا کیا ہے, کارنامہ کیا ہے 5 سال کا بچہ, کون سا عقیدہ, کون سا عمل, کون سا. کہا میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا اور ایک ایسا عمل کرتے دیکھا تھا جو یہ عمل کرتا ہے میرے پاس وہ سب سے زیادہ قابل احترام. قرآن کہہ رہا ہے رسول کو راضی کرو, اور رسول بتا رہے بڑے بڑے عابد, زاہد, متقی, پرہیزگار, عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مکمل, عمر میں 80 یا 90 سال کے, ان سے زیادہ یہ 5 سال کا بچہ.
وہ میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی میرا حسین مدینے میں کہیں جاتا ہے، حسین خود 4 سال کی، جہاں سے میرا حسین گزرتا یہ حسین کے پیروں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا. جو میرے حسین کی عزت کرے گا وہ میری بارگاہ میں صاحب عزت، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا، جو میرے حسین کو راضی رکھے گا اس سے میں راضی رہوں گا. خیر، وہ پہلا والا بچہ جس کی خالی آواز آقا حسین سے مشابہ تھی، اس کا تو تاریخ میں پھر پتہ نہیں کہ وہ کون تھا، مگر یہ بچہ تو تاریخ میں بہت نمایاں ہو کر بعد میں آیا. یہ تھے حبیب ابن مظاہر. آج بھی آقا حسین کے دروازے پر اس طرح سے دربان کے طور پہ بیٹھے کہ آپ زری میں جائیں پہلے ان کو سلام کریں گے پھر زری میں داخل ہوں گے، مگر فارمولہ آ رہا، اصول، جو حسین کو راضی رکھتا، جو حسین کو خوش کرتا، وہ رسول کی بارگاہ میں باعث عزت اور احترام کا حقدار بنا کرتا. مگر یہ بھی تاریخ کے جملہ، بات چل رہی ہے دعا، خالی نام کافی. اور دعا کے بعد قرآن نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم پر رحمت نازل کرے. دعا اسی کا نام ہے نا. ہم عرش الہی کو ہلاتے ہیں، ہم اللہ کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں، ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، دعا اسی کا نام. قرآن نے رحمت مانگنے کا طریقہ بتایا، رسول کے پاس جانا اور ان کو راضی رکھنا. شہزادی کا ذکر تو اکثر ہوتا، میں نے یہ واقعات پڑھ کے آقا حسین، اور آقا حسین سے یہ پوچھا گیا کہ آقا، ایک بہت ہی مشہور حدیث، آقا آپ کس سے راضی اور خوش؟ حسین کا بڑا عجیب جواب، کہا جس گھر میں سکینہ یا رباب نہ ہو وہاں حسین کا دل بھی نہیں لگتا. یہ مصائب کی حدیث آپ نے اکثر سنی، اور یہی آج کی میری مجلس کا کہ مصائب کا موضوع تھا. جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا. اور سکینہ کا لاشا کس نے اٹھایا اور رباب کا لاشا کس نے اٹھایا؟ اب یہ مصائب سے پہلے ایک ربط دینے والا جملہ، آقا حسین نے بھی بہت لاشیں اٹھائے. شاید کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسا نہ ملے گا. اگر آپ کو کسی ایک دن 2 جنازے اٹھانے کا ماحول بن جائے، آپ ایسے، آپ کے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں ایک میت ہوئی، ابھی آپ فارغ ہوئے سارے مراحل سے، خبر ملی کہ دوسرا بھی چل بسا. 2 میتیں اگر اس طرح اٹھانا پڑے کہ سارے واجبات ادا کرتے ہوئے آدمی تھک کے چور ہو جاتا. میرا مظلوم آقا حسین بھوکا بھی ہے پیاسا بھی، عمر بھی 57 سال ہے، اور لاشیں بھی کن کے اٹھائیں؟ حبیب ابن مظاہر جیسے بچپنے کا دوست، مسلم ابن اوسجا جیسے بابا کا قریبی ساتھی، اکبر جیسا جوان، قاسم جیسا. کبھی حسین کبھی حسن کو بھول سکتے ہیں؟ قاسم کو دیکھتے ہیں تو حسن یاد آتا. حتیٰ وہ لاشیں تو حسین نے سب سے زیادہ احترام سے اٹھائے جن لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا. تو شام کی عورتوں نے پوچھا تھا کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟ کہ ہر سر کسی گود میں ہے، ان بچوں کو اپنی گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے؟ ہائے وہ بچے جن کی ماں تک ان کا ماتم کرنے کو تیار نہیں تھی. آن اور محمد سب سے زیادہ احترام سے یہ لاشیں حسین نے اٹھائے. اور جب شام میں شامی عورتیں آئیں، دیکھا اکبر کا لاشا تو لیلا کی گود میں، اکبر کا کٹا سر، قاسم کا کٹا سر تو فروا کی گود میں، عباس کا کٹا سر ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لیا. اور ریاض القدس کی وہ روایت جس پہ میں مصائب ختم کروں گا،
اصغر کا کٹا ہوا سر رباب کی گود میں ہے، آن اور محمد کے کٹے سارے کونے میں ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ تڑپ کے کہا بیویوں ایسا لگ رہا ہر مرنے والے کا وارث زندہ ہے، ان کا کوئی وارث ہی نہیں۔ یہ جملہ سجاد نے سن لیا جو باہر تھے۔ ایک مرتبہ جہاں یہ ساری عورتیں ماتم کر رہی ہیں داخل ہوئے، کہا یہ نہ کہو ارے ان کا وارث میں ہوں، آگے بڑھ کے اونو محمد کے سر گود میں لیے۔ زینب نے آواز دی سجاد بیٹا یہ کیا کر رہا؟ میں نے اونو محمد کو صدقہ کر دیا۔ تو امام معصوم ہے، صدقے کی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ وہ لاشیں بھی حسین نے اٹھائے، یہ سارے لاشیں۔ میرا مظلوم آقا 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، لاشوں پہ لاشیں، لاشوں پہ لاشیں، فجر سے لے کے عصر تک سارے لاشیں اٹھائے۔ مگر مشکل کشا کا بیٹا اس انداز کا جہاد کیا کہ یہ خیبر کے جہاد سے کم نہیں ہے، مگر صرف ایک لاشا ایسا جس نے حسین کو بھی پریشان کیا۔ میرا آقا حسین امام ہے، علی کا بیٹا ہے، کوئی خوف کوئی پریشانی حسین کے قریب نہیں آتی ہے، مگر اللہ رے جہاد علی اصغر، ہائے ننھے شہزادے کا جہاد میں کہتا ہوں کیا عظیم جہاد ہے۔ اگر لشکر یزید عاشور کے دن کسی مرحلے پر پریشان آیا تو نہ عباس کے نیزے سے اتنا گھبرایا اتنا، نہ اکبر کی تلوار سے اتنا پریشان ہوا جتنا اصغر کے تبسم، سوکھے ہونٹ، سوکھی زبان، لشکر یزید کہ عمر ساتھ گھبرا کے کہتا ہے ہر مولا اختہ کلام الحسین ورنہ بغاوت ہو جائے گی۔ اصغر ایک طرف دشمن پریشان، دوسری طرف باپ پریشان۔ آن کا لاشا اٹھایا، حسین پریشان نہیں تھے۔ محمد کا لاشا اٹھایا، حسین پریشان نہ تھے، ٹھیک ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا، ابا میں گٹھری بنائی، حسین پریشان نہ تھے۔ اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، دادا ابراہیم ذرا آکے تھے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، حسین پریشان نہیں تھے۔ اصغر لاشا لے کے 7 مرتبہ آگے چلے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہت پریشان، لاشا ماں کو لے جا کے کیسے دیکھاؤں؟ کوئی ماں ششماہے کے ایسے لاشے کو برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن دوسری پریشانی نہیں تھی، کل شام غریبہ کے قریب لوٹ مار ہوگی، گھوڑے دوڑے جائیں گے، لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ ارے باقی لاشیں تو ٹھیک ہے، یہ ننھے سے گل بدن کے لاشیں پہ اگر گھوڑے دوڑ گئے۔ چنانچہ حسین ٹیلے کے پیچھے گئے، لاشا دفن کر کے آگئے، ریاض القدس جلد دوم صفحہ 11، لاشا دفن کر کے آگئے۔ 11 محرم عمر سعد نے سر جمع کرانے شروع کی، ایک ایک سر آتا ہے، عمر سعد دیکھتا ہے، نیزے پہ بلند کرواتا، سارے سر آگئے کہ اصغر کا سر کہاں ہے؟ اصغر کا سر کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا اصغر کا تو لاشا ہی نظر نہیں آ رہا۔ عمر سعد کہتا ہے یہ کیسے ہو گئے؟ کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا، حسین ٹیلے کے پیچھے لاشا لے کے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد خالی ہاتھ آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہیں زمین میں دفن کر کے آ گئے۔ اتنا بڑا کربلا کا بیابان، کوئی نشان قبر تو ہے نہیں، اب اصغر کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ اللہ میں کیسے پڑھوں؟ شمر نے کہا کہ اے عمر سعد گھبرا نہیں، کیا مسئلہ؟ اصغر کا لاشا ڈھونڈنا ہے نا، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ لاشا ڈھونڈنے کے لیے کس طرح چلا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، ٹیلے کے پیچھے جاتا، جگہ جگہ یہ نیزہ زمین میں گاڑتا ہے اور نکالتا،
اب جو نیزہ نکالا ششماہے کا ننھا سا لاشا نو کے نیزہ پہ بے بس نظر آیا۔ ارے اس مجمع میں اصغر کی دادی فاطمہ بھی بیٹھی ہے، اصغر کی ماں رباب بھی کیسے بات پوری کروں؟ اور ادھر شمر نے نیزے پر سے لاشے کو اتارا، ایک ہاتھ میں لاشا دوسرے ہاتھ میں خنجر۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، پکاری اماں، ہر ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر، آ کے دیکھ 2 مرتبہ ذبح کیا جا رہا۔ اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم۔ خدا بندہ تجھے اصغر کی دادی فاطمہ زہرا، تجھے اصغر کی ماں رباب، تجھے اصغر کے بابا حسین کے مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں اتنا گریہ کر رہے ہیں بے حق اصغر، غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ تجھے اس خون ناحق کا واسطہ، یہ صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کو اور ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اصغر مارا گیا، ہر مومن اور مومنہ کے بچے سلامت رہیں۔ خدا بندہ تجھے اصغر کی پیاس اور سکینہ کی پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو روزی کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔